نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر کائنات ہے، جس کی عبادت کرنا ہماری زندگی کا اہم ترین مقصد ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہوں کی کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں آج ہم سب رب العالمین کے فضل و کرم کے بعد اسلام کے زیر سائے زندگی گزار رہے ہیں۔ معزز حضرات و خواتین، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہم لوگ روزانہ صبح و شام نیکیاں کماتے ہیں، اچھائیاں کرتے ہیں، نیک اعمال کو انجام دیتے ہیں، بھلائیوں کو انجام دیتے ہیں، لیکن ہم میں سے بعض لوگ اس کی حفاظت نہیں کرتے۔ ہماری اپنی کمائی ہوئی دولت آخرت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہماری اپنی نیکیاں ہیں۔ نیکیاں کرتے ہوئے ہم یا کرنے کے بعد بعض ایسے گناہ بھی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری اپنی نیکی ضائع ہو سکتی ہے، ہماری اپنی نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس طرح کے کئی ایک اعمال کو، کئی ایک گناہ کو بتایا گیا جس سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے زیادہ عقل مند آدمی کون ہے؟ وہ نہیں جو دنیا زیادہ کمانا جانتا ہو، بلکہ وہ انسان زیادہ عقل مند ہے جو دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ
کمائی ہوئی دولت کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہو۔ انسان دنیا کمائے ایک اعتبار سے ایک طرف سے، اور اس کی اپنی دولت دوسری طرف سے یوں ہی ضائع ہوتے رہیں، اور اس کے پاس کیا کچھ ذخیرہ ہے اس کا اندازہ نہ کریں، اور اس کے پیسے کیسے خرچ ہو رہے ہیں اس کا وہ جائزہ نہ لیں، اور ایک طرف سے کماتے رہیں دوسری طرف سے لٹاتے رہیں، تو وہ انسان کامیاب انسان نہیں ہے۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، صبح و شام ہم لوگ الحمدللہ نیکیاں تو کرتے ہیں، بھلائیاں تو کرتے ہیں، لیکن کرنے کے ساتھ ساتھ یا کرنے کے بعد بعض ایسے گناہ، بعض ایسے اعمال کو بھی ہم انجام دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری کی ہوئی تمام کی تمام نیکیاں یا ان میں سے بعض نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں، برباد ہو سکتی ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں کئی ایک عمل کو ہائی لائٹ کر کے بتایا گیا، ان تمام گناہوں سے بچو، ان تمام گناہوں سے بچو، ورنہ تمہاری نیکیاں حفاظت سے نہیں رہیں گی۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ ہی سچ بتائیے، ہمارے اپنے فون میں ایک میسیج آ جائیں، صرف ایک میسیج آ جائیں کہ ہمارے اپنے اکاؤنٹ سے 1 روپے کٹا ہے، زیادہ روپے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ہمارے اپنے اکاؤنٹ سے بینک بیلنس سے صرف 1 روپے کٹا ہے اور وہ کون لیا نہیں معلوم، تو کیا ہم گھر میں خاموش بیٹھے رہیں گے یا فوری طور پر بینک کا رخ کریں گے اور مینیجر سے بات کریں گے کہ میرے بینک بیلنس اتنے روپے ہیں لیکن 1 روپے بلا وجہ کون کاٹا ہے، بینک والے کاٹے ہیں یا کوئی اور لیا ہے، وہ سب تفصیلات پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے؟ اسی طرح سے میرے پیارے بھائیوں، واللہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ محنت سے، ہم لوگ وقت لگا کر، جی لگا کر نیکیاں تو کرتے ہیں، لیکن نیکیوں کی حفاظت کی فکر ہم میں سے بہت سارے کم لوگوں کو ہی ہوتی ہے۔ نیکیوں کی حفاظت بہت ضروری ہے میرے پیارے بھائی، یہی نیکیاں ہماری اپنی اصل آخرت ہے۔ اسی نیکیوں کی بنیاد پر انسان کی قدر و قیمت دنیا میں کئی ایک اعتبار سے ممکن ہے۔ دنیا میں خوبصورتی کی بنیاد پر انسان کی قدر و قیمت ہو سکتی ہے، دنیا میں مال و دولت کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، دنیا میں علم کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، کئی ایک اسٹیٹس، کئی ایک معیارات دنیا کے اعتبار سے ممکن ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ آخرت کے اعتبار سے ہماری اپنے قدر قیمت، ہمارا اپنا مقام و مرتبہ، یہ سب کے سب چیزیں ہمارے اپنے اعمال ہی متعین کریں گے، ہماری اپنی اچھائیاں ہی متعین کریں گے، ہمارے اپنی نیکیاں ہی متعین کریں گے۔ اگر وہی ہماری اپنی کمائی ہوئی دولت، ہماری اپنی نیکیاں بہت سارے اعمال کر کے گئے، لیکن آخرت میں ہم جائیں گے ہماری اپنی نیکیاں بعض اس میں ضائع ہو چکے ہوں یا پورے کی پورے ضائع ہو چکے ہوں، کیا میرے پیارے بھائیوں اس وقت اس حالت کو دیکھ کے ہم لوگ خوش ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن مجید نے اسی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعہ یحسبہ الظمآن ماء، کافر لوگ جو اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لاتے، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے اعمال کی مثال دی، ان کی اپنی زندگیوں میں بھی اچھائیاں ہوتی ہیں، وہ بھی خدمت خلق کرتے ہیں، وہ بھی اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، بہت سارے کافر لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں، ان کے اعمال کی مثال اللہ رب العالمین نے کس سے دی ہے؟ سراب سے دی ہے، مٹی سے دی ہے، جو سعودی عرب میں اور مختلف ممالک میں تا حد نگاہ بالو ہی ہوتا ہے، اور دور کی نگاہ دیکھیں تو آپ کو پانی نظر آتا ہے۔ ہندوستان کے اعتبار سے، انڈیا کے اعتبار سے اگر میں کہوں تو آپ کبھی تار روڈ میں سفر کیجئے، چلچلاتی دھوپ میں، کڑی دھوپ میں آپ سفر کیجئے، اور دور آپ دیکھیں گے کہ پانی موجود ہے، لیکن جیسے جیسے آپ اپنی گاڑی میں قریب جاتے جائیں گے وہاں پر کچھ پانی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کافروں کی اعمال کی مثال دی ہے کہ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعہ، کہ کافروں کے اعمال کی مثال ایسی ہے کہ وہ لوگ سراب ہیں، وہ لوگ
یعنی دور میں پانی نظر آتا ہوگا، جب وہ لوگ اس کو پانے کے لیے، اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے اس پانی کے قریب جائیں گے تو وہاں کچھ نہیں پائیں گے۔ اللہ رب العالمین اس مثال میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا میرے پیارے بھائیوں، اسی طرح دنیا میں بھی بہت سارے لوگ ہوں گے، نیک عمل کیے ہوں گے، اچھائیاں کیے ہوں گے، آخرت کے دن اپنا ثواب پانے کے لیے، اپنا اجر پانے کے لیے رب العالمین کے پاس آئیں گے تو ان لوگوں کے لیے رب العالمین کو اجر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ نیکی کرنے کے بعد یا نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے اعمال بھی کیے، کچھ ایسے بھیانک گناہ بھی کیے جس کی وجہ سے ان کے تمام کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، ان کے تمام کے تمام اعمال برباد ہو گئے۔ ایسے عمل سے ہمیں بچنا ہے۔ ویسے ہی چند اعمال لے کے میں آپ کے پاس آیا ہوں میرے پیارے بھائیوں۔ سب سے پہلا عمل، سب سے پہلا گناہ جس سے انسان کے تمام اعمال ضائع ہوتے ہیں وہ ہے میرے پیارے بھائیوں شرک۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو پکارنا، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے سجدہ کرنا، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور سے لو لگانا، کسی اور سے دل لگانا، کسی اور سے اپنی مرادیں پوری کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے تمام کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں شرک کی بھیانک کو سمجھانے کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام سے مخاطب کر کے کہا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں 18 انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد، ایک نہیں دو نہیں 18 انبیاء کے تذکرے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ہم ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیتے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو بنی آدم کے سب سے افضل ترین انسان ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے بھی لوگ آئیں گے اس میں تمام سے سب سے بہترین انسان ہمارے اور آپ کے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ رب العالمین نے براہ راست آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے اللہ کے نبی لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اے اللہ کے نبی اگر آپ بھی شرک کرتے تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہاں غور کیجئے کہ اللہ کے نبی کے تمام اعمال پاک صاف ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی شرک کیا چھوٹے موٹے گناہ سے بھی بچتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے پہلے ہی سے ان کو یہ سرٹیفکیٹ دے دی کہ آپ کے چھوٹے موٹے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب کے سب اللہ رب العالمین معاف فرمائے گا۔ فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اے اللہ کے نبی آپ تو معصوم ہوتے ہیں، انبیاء بڑے بڑے گناہ بھی نہیں کرتے، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی کرتے ہیں تو وہی الہی ان کو تنبیہ کرنے کے لیے آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، مفسرین یہاں پر ایک اہم نقطہ بیان کرتے ہیں۔ نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہونے کے باوجود، اللہ کے نبی کا مقام مرتبہ اتنا بلند ہونے کے باوجود، اے اللہ کے نبی آپ سے بھی اس طرح کا گناہ سرزد ہو، آپ بھی اس طرح کے گناہ میں ملوث ہو تو آپ کے بھی تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور تفسیر میں دوسری بات یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ کے نبی کے ذریعے امت محمدیہ کو خطاب کرنا مقصود ہے۔ امت محمدیہ یعنی ہم جیسے لوگوں کو پیغام دینا مقصود ہے کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کریں گے تو اس کی سزا کیا ہوگی آپ دیکھ لیجئے کہ تمام کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، سوال یہ ہے
سوال یہ ہوتا ہے کہ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی سے یہ قانون کیوں بنایا کہ شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا اور شرک کرنے والوں کا انجام جہنم ہے، اللہ رب العالمین ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیتا، یہ سب کیوں ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرتا، بقیہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان تمام کو معاف کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی گناہ ہیں، دوسری جتنے بھی گناہ ہیں، ہم اللہ کے لیے نماز پڑھنا ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے، حقوق اللہ ہے، اس میں ہم کمی کرتے ہیں، حقوق اللہ میں کمی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دینا ہے، اللہ رب العالمین کو اگر زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کرتے ہیں، لیکن کوئی بندہ شرک کرتا ہے تو حق میں کمی نہیں کرتا، کسی اور انسان کو، کسی اور ذات کو، کسی اور پتھر کو، کسی اور شجر کو وہ اللہ کے برابر لا کے کھڑا کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، اللہ کے برابر لا کے کھڑا کرتا ہے، یہ چیز اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند ہے۔ اس بات کو آپ ایک مثال کے ذریعے سمجھیے، اس بات کو آپ مثال کے ذریعے سمجھیے۔ ہمارے اپنے گھر میں ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے بچے کتنی بھی غلطی کریں، ماں ہونے کے ناطے، باپ ہونے کے ناطے ہم انہیں معاف کرتے ہیں، ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ چلیے میرا ہی بچہ ہے، میرا ہی بیٹا ہے، ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ اور کوئی بڑی گالیاں دے تو ہم اس کو محبت سے، نرمی سے سمجھاتے ہیں۔ اگر کوئی بھی باپ کسی بھی باپ کے سامنے یا کسی بھی ماں کے سامنے کوئی بھی بیٹا یا بیٹی یہ لفظ اگر کہیں کہ ابو جان آپ ہی میرے ابو نہیں ہیں بلکہ فلاں بھی میرا ابو ہے، اگر کسی بھی ماں کے سامنے اگر کوئی بھی ایک بیٹا بیٹی یہ جملہ کہیں کہ اے ماں آپ ہی ایک ہی میری ماں نہیں ہیں بلکہ فلاں بھی میری ماں ہے، کیا اس لفظ کو کوئی برداشت کرے گا؟ میرے پیارے بھائیوں، ہرگز کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین بھی شرک کو کبھی برداشت نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کی نعمتیں کھا کر، اللہ رب العالمین کے تمام چیزیں استعمال کر کے کسی اور کے لیے سجدہ کریں، کسی اور کو خدا مانیں، کسی اور کے آگے سجدہ کریں، یہ سب ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے انسان کے تمام اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، برباد ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، شرک کیا ہے جانو، توحید کیا ہے جانو، توحید پر قائم دائم رہو اور شرک سے مکمل طور پر بچنے کی کوشش کرو۔ اور دوسرا جو گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کے اعمال برباد ہو سکتے ہیں، بدعات و خرافات میں ملوث ہونا۔ انسان صحیح اسلام پر عمل کرنے کے بجائے بدعات پر، خرافات پر، مختلف لوگوں کی کہی ہوئی باتوں پر سرچ کیے بغیر، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کیے بغیر بدعات میں، خرافات میں ملوث ہو کے مختلف اعمال کو انجام دیتے رہیں اور وہ یہ سمجھتے رہیں کہ میں نے بڑا نیک کام کیا ہے، بہت اچھا کام کیا ہے، مجھے اتنا اجر و ثواب ملے گا، مجھے اتنا ثواب ملے گا۔ یہ سب کے سب دھوکہ ہے میرے پیارے بھائی۔ بدعت کیا ہے؟ مختصر لفظ میں بدعت یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کو اللہ کے نبی اپنے زمانے میں کر سکتے ہو لیکن اللہ کے نبی نہیں کیے، بعد والوں نے ایجاد کیا کہ فلاں عمل فلاں ٹائم پہ کرو، اتنا لاکھ ثواب ہے، اتنا کروڑ ثواب ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے صاف الفاظ میں فرما دیا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کوئی بھی انسان کوئی بھی کام کرے اور وہ ہمارے اپنے طریقے کے مطابق نہ ہو، ہمارے حکم کے مطابق نہ ہو، وہ سب کے سب مردود ہیں۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، بدعات و خرافات کی کوئی ضرورت نہیں میرے پیارے بھائیوں۔ اسلام کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کوئی بھی انسان کوئی بھی بات کہیں، دلیل کی بنیاد پر، قرآن و حدیث کی بنیاد پر عمل کیجئے، واہیہ باتوں پر، غلط باتوں پر فلاں نے کہہ دیا، ارے ہمارے باپ داداؤں سے یہ عمل چلا آ رہا ہے، اس پہ آپ عمل نہ کیجئے۔ عمل کریں گے اور اس پر کاربن بھی رہیں گے تو اللہ رب العالمین کے پاس اس عمل کا کوئی ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی نے صاف الفاظ میں
فرما دیا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی بھی انسان ایک ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو، ہمارا اپنا طریقہ نہ ہو، ہم نے اس کو نہ بتایا ہو، وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک اور عمل جس کی وجہ سے ہمارے اپنے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ ریاکاری۔ ریاکاری کس کو کہتے ہیں؟ ریاکاری کس کو کہتے ہیں میرے پیارے بھائی؟ ریاکاری اس کو کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی عمل کریں جس میں اللہ رب العالمین کے لیے ہی کرنا ہو، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر ہم لوگوں کی خوشنودی کے لیے، لوگوں کی رضامندی کے لیے، لوگ واہ واہ کہیں، اس مقصد کے لیے بھی کوئی بھی کام کریں، ہم نماز پڑھیں اس مقصد کے خاطر کہ ہمیں لوگ نمازی کہیں، ہم روزہ رکھیں، ہم حج کریں اس مقصد کے لیے کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں، ہم صدقہ و خیرات کریں، ہمارا اپنا مقصد رب العالمین کی رضامندی نہیں ہے، ہمارا اپنا مقصد اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت حاصل کرنا نہیں ہے، برعکس لوگوں کے نزدیک میں معروف ہو جاؤں، میں مشہور ہو جاؤں، اس مقصد کے خاطر کوئی بھی انسان کوئی بھی اچھا عمل کرے گا جس میں ریاکاری کا شائبہ ہوگا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے اعمال کو بھی ضائع کر دے گا، ایسے لوگوں کے اعمال کو بھی اللہ رب العالمین برباد کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ بھی سنے ہوں گے، اول من یسعر بہ النار، اول من یسعر بہ النار، جہنم کی آگ سب سے پہلے جن لوگوں سے جلائی جائے گی، جہنم کی آگ میں سب سے پہلے لکڑی جن لوگوں کے لیے دی جائے گی وہ 3 اشخاص ہوں گے، یہ ایک عالم ہوگا، اور یہ ایک غنی ہوگا، مالدار آدمی ہوگا، اور یہ ایک شہید ہوگا۔ اللہ معاف کریں، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ ان لوگوں کی غلطی میرے پیارے بھائیوں، اگر یہ لوگ نیک عمل اس نیت سے نہ کیے ہوتے تو ان کا انجام وہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین جہنم کی آگ انہی لوگوں سے شروع کرے گا۔ ان لوگوں کی غلطی کیا تھی؟ عالم دین اس کی نیت میں کھوٹ تھی، عالم دین اس کی نیت میں کھوٹ تھی، وہ لوگوں میں واہ واہ کرنے کے لیے نیک عمل کرتا تھا، وہ لوگوں میں اچھائیاں پانے کے لیے نیک عمل کرتا تھا، اللہ رب العالمین کی رضامندی اس کو مقصود نہیں تھی۔ مالدار آدمی صدقہ و خیرات اس لیے دیا کرتا تھا تاکہ اس کو مالدار کہیں، غنی کہیں، زیادہ خرچ کرنے والا انسان کہیں، سخی کہیں۔ شہید آدمی اللہ رب العالمین کے جہاد میں شریک ہوا، سب سے افضل ترین عمل ہے، ثروت سنام الاسلام کہا گیا، اسلام کی چھوٹی ہے جہاد، جہاد میں شریک ہوا اور شہید ہو گیا۔ مقصد کیا تھا جہاد میں شہید ہونے کا؟ لوگ اس کو شہید کہیں۔ اللہ رب العالمین روز قیامت ان لوگوں کو بلائے گا اور بلا کر ثواب دینے کے بجائے انہی لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا۔ ان لوگوں کی غلطی یہ تھی میرے پیارے بھائیوں کہ ان کے اعمال میں اخلاص نہیں تھی، ان کے اعمال میں ریاکاری تھی۔ اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنا ان لوگوں کا اپنا مقصد نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العالمین کے بجائے لوگوں کی نظروں میں لوگوں سے واہ واہ پائیں اور لوگوں کی خوشنودی پائیں، یہی ان کا اپنا مقصد تھا۔ قیامت کے دن بھی جو لوگ ریاکاری کے بیماری میں ملوث ہیں بری طرح سے رسوا ہوں گے میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین کے پاس نیک اعمال لینے کے لیے، نیک اعمال کا اجر و ثواب پانے کے لیے جائیں گے، اللہ رب العالمین کیا فرمائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذهبوا الی الذین، یہ لوگوں میرے پاس آئے ہو کیا اجر و ثواب پانے کے لیے؟ میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں، جاؤ ان لوگوں کے پاس جن لوگوں کے لیے آپ دنیا میں دکھاوے کے لیے عمل کرتے تھے، ریاکاری کے لیے عمل کرتے تھے، جاؤ ان لوگوں کے پاس اور جا کر دیکھو کیا وہ تمہارے نیک اعمال کا بدلہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حفاظت فرمائے، ریاکاری کے فتنے سے بھی ہمیں حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا ہے، اس لیے میرے پیارے بھائیوں اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو اور ریاکاری کے فتنے سے بھی بچو۔ اس کی وجہ سے بھی ہمارے بعض اعمال یا پورے کے پورے اعمال یا جن اعمال میں ہم ریاکاری کی بیماری میں ملوث تھے وہ تمام کے تمام اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، برباد ہو سکتے ہیں۔
میرے پیارے بھائیوں، ایک اور گناہ، ایک اور عمل جس کی وجہ سے ہمارے اپنے اعمال، بعض اعمال یا پورے کے پورے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، برباد ہو سکتے ہیں، ہم گھاٹے میں رہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلانا۔ کوئی بھی آپ نیکی کسی بھی انسان کے ساتھ کرنے کے بعد بول بول کے بتا رہے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ فلاں ٹائم پہ یہ کیا، میں نے آپ کے ساتھ فلاں وقت میں یہ کیا، اتنا بول بول کے بتا رہے ہیں کہ گویا کہ آپ نے زندگی میں بہت بڑا احسان کر دیا۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے میرے پیارے بھائیوں۔ کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی بھی آپ نیکی کریں میرے پیارے بھائیوں، نیکی کرنے کے بعد نیکی کو بھول جائیے، اس کو آپ مت بولیے، اس انسان کے سامنے بھی مت بولیے اور کسی انسان کے سامنے بھی مت بولیے۔ اگر آپ کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی اچھائی کر رہے ہیں، کوئی بھلائی کا کام کر رہے ہیں اور اس کو بول بول کے بتا رہے ہیں تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صاف الفاظ میں فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم بالمن والأذی، اے لوگو اپنے اعمال کو ضائع مت کر لو، تکلیف دے کر، بول بول کر، بتا کر، احسان جتلا کر، میں نے فلاں ٹائم میں آپ کے ساتھ یہ کیا، زندگی میں ایک دو مرتبہ 1000 روپیہ یا 5000 روپے کا کچھ تعاون کر دیا اور زندگی بھر اس کو بول بول کے بتا رہے ہیں اور لوگوں میں اس کو بول بول کے بتا رہے ہیں اور اس کو رسوا کر رہے ہیں، یہ بہت برا عمل ہے، یہ بہت برا عمل ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کئی کر رہے ہیں اور کئی کر کے خود چھاٹ رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، کسی کے ساتھ کچھ اچھائی کر کے آپ بھول جائیے۔ اگر آپ کو اچھائی کرنا ہی ہوتا، یعنی احسان جتلانا ہی ہوتا، اللہ کے لیے کسی کے ساتھ احسان ہی مت کیجیے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ کچھ اچھائی کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کیے ہو نا، اللہ کے لیے جب کیے ہیں تو اس کا تذکرہ ہی مت کیجیے۔ اگر آپ تذکرہ ہی نہیں کریں گے اور بھول جائیں گے، نیکیاں کریں گے اور صدقہ و خیرات کریں گے، بھول جائیں گے، اللہ رب العالمین کے پاس بہت بڑا مقام و مرتبہ پائیں گے۔ اللہ رب العالمین عرش کے سائے میں ان لوگوں کو بھی جگہ دیتا ہے جو خفیہ طور پر کچھ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس انداز سے کرتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے کرتے ہیں تو ان کے دائیں ہاتھ کو بھی نہیں معلوم ہوتا، سیدھے ہاتھ سے وہ کچھ کرتے ہیں تو ان کے دائیں ہاتھ کو بھی نہیں معلوم ہوتا۔ میرے پیارے بھائیوں، کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی بھی خیر کا کام کریں، کوئی بھی بھلائی کا کام کریں، کوئی بھی اچھائی کا کام کریں، اللہ کے لیے کسی بھی انسان کے سامنے یا اس کے اکیلے پن میں ہی اس کو رسوا مت کرو، اس کو ذلیل مت کرو، اپنے احسان کو جتلا جتلا کر اپنی نیکیوں کو برباد مت کرو۔ اس کی وجہ سے بھی انسان کے اعمال ضائع ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں۔ ایک اور گناہ جس میں سے ہم میں سے بہت سارے لوگ ملوث ہیں، جس کی وجہ سے انسان کے اعمال ضائع اور برباد ہوتے ہیں، وہ کیا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ تنہائی کا موقع جب بھی پاتے ہیں تو گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کے سامنے اچھائی کرتے رہتے ہیں، لیکن تنہائی کا جیسے ہی موقع مل جائیں تو ہم لوگ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے دیندار ہیں لیکن تنہائی ہو جائیں، کمرے کے 4 دیواری کے اندر رہیں، کمرے کے اندر رہیں تو اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں کو ہم پامال کرتے ہیں۔ جب التحامہ جیسے نیکیوں کو بھی لے آئیں تو اللہ رب العالمین اس کی اپنی نیکیوں کو بھی ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا۔ چند اسباب ہیں جو ابھی میں ذکر کیا، اور چند اسباب ہیں انشاءاللہ کسی اور موقع پہ ذکر کرتا ہوں۔ مختصر طور پہ میرے پیارے بھائیوں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، نیکیاں، یہ اچھائیاں، یہ بھلائیاں، یہی ہمارے اپنے سرمایہ ہیں، یہی ہماری اپنی زندگی ہے، یہی چیزیں ہمیں مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں کام آنے والی ہیں۔ ان چیزوں کی حفاظت کرو، اس کو ضائع مت ہونے دو، اس کو بیکار مت ہونے دو، اس کو برباد مت کرو۔ ایسے اعمال سے بچو کہ جو اس کو ضائع کرتے ہیں، اس کو برباد کرتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال سے بچائیں اور ان غلطیوں سے بھی ہمیں حفاظت فرمائیں جس کی وجہ سے ہماری اپنی نیکیاں ضائع اور برباد ہوتی ہوں۔ ہماری نیکیوں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین ہماری اپنی نیکیوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔